بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد 10 نمبر 200 آج کے سبق کا عنوان ہے حقیقت اور مجاز کو جمع کرنے کی بحث حصہ پنجم۔ یہ بحث چل رہی تھی کہ ایک لفظ میں حقیقت اور مجاز کو اکٹھے کرنا جائز نہیں ہے، یعنی یہ درست نہیں ہے کہ ایک لفظ کا اطلاق ہو اور اس سے بیک وقت حقیقی معنی بھی مراد ہو اور مجازی معنی بھی مراد ہو۔ یہ درست نہیں ہے، یا تو حقیقی معنی مراد ہوگا اور یا مجازی معنی مراد ہوگا۔ پھر چونکہ یہ اصول تھا تو اس اصول پر احناف پر اس اصول کے سلسلے میں اعتراض ہوتا ہے کہ آپ نے کئی جگہ ایک لفظ ہے اسے حقیقی معنی بھی مراد لیا ہے اور مجازی معنی بھی مراد لیا ہے۔ اس سلسلے میں کئی مسائل گزر چکے پچھلے اسباق میں۔ آخری جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ اگر کوئی شخص یہ کہے للہ علی صوم رجب کہ میں رجب کے روزے رکھوں گا، اللہ کی طرف سے مجھ پر یہ روزے، اور یہ تو ہے نظر، لیکن اگر وہ اس میں یمین کی نیت کرے تو اس میں نظر بھی ہو جائے گی اور یمین بھی ہو جائے گی، حالانکہ یہ نظر اس کا حقیقی معنی ہے اور یمین اس کا مجازی معنی ہے، تو آپ نے حقیقی اور مجازی معنی دونوں کو اکٹھے کیا۔ تو پچھلے سبق میں اس کے بارے میں تفصیل گزر چکی ہے، یہ اشکال تھا۔ اس کا جواب مصنف نے یہ دیا ہے کہ اس میں جمع بین الحقیقت والمجاز نہیں ہے، بلکہ اس لفظ کے صیغے سے نظر مراد لیا گیا ہے اور اس کے موجب سے یمین مراد لیا گیا ہے، تو لہٰذا اکٹھے نہیں ہوا بلکہ الگ الگ جگہوں میں یہ دو چیزیں مراد لی گئی۔ یہ تفصیل کے ساتھ پچھلے سبق میں بیان کیا تھا۔ البتہ علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خود میرے ذہن میں اس پر ایک اشکال ہوتا ہے، تو وہ اشکال ذکر کرتے ہیں اور خود اس کا جواب دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں وہا ہونا وقع فی خاطری اشکال وہو قولہ يرد عليه أنه إن كان هذا موجبه يكون يمينا وإن لم ينوي أي اليمين، كما إذا اشترى القريب يعتق عليه وإن لم ينوي، وإن لم يكن موجبه يكون جمع بين الحقيقة والمجاز، ويمكن أن يقال في جواب هذا الإشكال لا جمع بينهما في الإرادة لأنه نوى اليمين ولم ينوي النذر، لكنه يثبت النذر بصيغته واليمين بإرادته، لأن الكلام موضوع للنذر وهو إنشاء فیضبط الموضوع له وإن لم ينوي۔ اور یہاں میرے دل میں ایک اشکال پیدا ہو گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اگر یہ اس کا موجب ہے، یعنی یمین اس کلام کا موجب ہے، تو یمین ہونا چاہیے اگرچہ وہ اس کی نیت نہ کرے، یمین کی نیت نہ کرے۔ جیسے کہ مثلا وہ قریبی رشتہ دار کو خریدتا ہے تو اس پر آزاد ہو جاتا ہے اگرچہ اس کی نیت نہ ہو، اور اگر یہ اس کا موجب نہیں ہے، یعنی للہ علی صوم رجب اس جملے میں یمین اس کا موجب نہیں ہے، تو پھر یہ جمع بین الحقیقت والمجاز ہوگا۔ اور اس کا یہ جواب، اس اشکال کے جواب میں یہ کہنا ممکن ہے کہ ارادے میں ان کے درمیان جمع نہیں ہے، کیونکہ اس نے یمین کی نیت کی ہے اور نظر کی نیت نہیں کی ہے، لیکن نظر ثابت ہو جائے گا صیغے کے ساتھ اور یمین ارادے کے ساتھ ثابت ہو جائے گا، کیونکہ کلام نظر کے لیے وضع کیا گیا ہے اور وہ انشاء ہے، بس موضوع لہو ثابت ہو جائے گا اگرچہ اس کی نیت نہ کرے۔ مصنف کی طرف سے خود اشکال ہے۔ اوپر ہم نے بتایا کہ یہ لفظ نظر کے لیے وضع کیا گیا ہے اور اس کے نتیجے میں جو موجب سے ثابت ہوتا ہے وہ یمین ثابت ہوتا ہے، تو اس پر اشکال ہے کہ اگر یمین اس کلام کا موجب ہے تو پھر تو اگر یہ نیت نہ بھی کرے تو پھر بھی یمین لازم ہونا چاہیے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یعنی للہ علی صوم رجب یہ نظر کے الفاظ ہیں، اور یہ اس سے اگر یمین کی نیت کرے گا تو یمین ہوگا، اگر یمین کی نیت نہیں کرے گا تو یہ یمین نہیں ہوگا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا موجب یہ نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ اس کا موجب ہوتا تو پھر تو اگر یہ نیت نہ بھی کرتا تو تب بھی یہ ثابت نہ ہوتا۔ جس طرح کہ آپ نے اس کی نظیر پیش کی تھی کہ کوئی شخص کا قریبی رشتہ دار کو خرید لے تو اس کو وہ آزاد ہو جاتا ہے اگرچہ وہ آزاد کی نیت نہ کرے، تو وہاں تو جو آزادی ہے ملکیت ثابت ہونا اور ملکیت کے بعد آزادی ثابت ہونا،
یہ اکٹھے ہوتا ہے، لیکن وہاں آزادی کی نیت ضروری نہیں ہے. یہاں تو یمین کی نیت آپ خود کہہ رہے کہ ضروری ہے، اور اگر یہ موجب نہیں ہے تو پھر ہمارا جو مدعا ہے وہ ثابت ہو جائے گا کہ جمع بین الحقیقت والمجاز ہے. تو خود علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ جمع ہے لیکن جمع ارادہ میں نہیں ہے، یعنی ارادہ میں جمع کرنا نہیں ہوا، کیونکہ آپ خود کہہ رہے یعنی معترض کو کہہ رہے کہ آپ یہ کہہ رہے کہ اس نے یمین کی نیت کی ہے اور نظر کی نیت تو اس نے کی نہیں، اور نظر خود بخود شامل ہو گیا، تو لہذا صرف یمین کی نیت کی ہے اور نظر کی نیت نہیں کی اور نظر اس میں شامل ہو گیا. تو گویا ارادے میں دونوں کا جمع کرنا نہیں ہے. البتہ نظر اس لیے ثابت ہوتا ہے کیونکہ اس کا صیغہ نظر کے لیے ثابت ہو. جب نظر کے لیے صیغہ ثابت ہو تو خود بخود ثابت ہو جائے گا، اور اس کے نیت کی وجہ سے ہم یمین ثابت کریں گے، کیونکہ کلام نظر کے لیے موضوع ہے اور وہ انشاء ہے، موضوع لہو ثابت ہو جائے گا اگرچہ اس نے نیت نہ کی ہو. آگے اس جواب کی مزید تشریح فرماتے ہیں، وحقیقت هذا الجواب انه يسلم ان اليمين هو المعنى المجازي، لكن في الانشاءات يمكن ان يثبت للكلام المعنى الحقيقي والمجازي، فالحقيقي لمجرد الصيغة سواء اراد او لم يرد، والمجازي ان اراد. فهذه المسألة تنقسم اقساما، فإن لم ينوي شيئا او نوى النظر فقط او نوى النظر مع نفي اليمين كان نظرا فقط عملا بالصيغة، وإن نواهما أو نوى اليمين فقط فنظر ويمين. أما النظر فبالصيغة ولا تأثير للإرادة فيما نواهما، وأما اليمين فبالإرادة، وإن نوى اليمين مع نفي النظر فيمين فقط. اور اس جواب کی حقیقت یہ ہے کہ اس بات کو تسلیم کیا جاتا ہے کہ یمین معنی مجازی ہے، لیکن انشاءات میں یہ بات ممکن ہے کہ کلام کے لیے معنی حقیقی اور مجازی دونوں ثابت ہو. حقیقی مجرد صیغے کی وجہ سے ثابت ہو جائے گا چاہے وہ اس کا ارادہ کرے یا نہ کرے، اور مجازی تب ثابت ہوگا اگر وہ اس کا ارادہ کرے. تو لہٰذا اس مسئلے کے کئی اقسام بن جائیں گے. ایک صورت یہ ہوگی کہ کسی چیز کی نیت نہ کرے، یعنی یہ کہے للہ علیہ صوم رجبہ اور کسی چیز کی نیت نہ کرے، یا کہے للہ علیہ صوم رجبہ اور نظر کی نیت کرے صرف. اور تیسری صورت یہ ہے کہ نظر کی نیت کرے اور یمین کی نفی کرے. تو ان تین صورتوں میں یہ نظر ہوگا صرف صیغے پر عمل کرتے ہوئے. اور چوتھی صورت یہ ہے کہ دونوں کی نیت کرے، للہ علیہ صوم رجبہ کہے اور دونوں کی نیت کرے، یا نظر کی بھی نیت کرے اور یمین کی بھی نیت کرے. یا پانچویں صورت یہ ہے کہ یمین کی نیت کرے اور صرف یمین کی نیت کرے. تو اس صورت میں نظر اور یمین دونوں ہو جائے گا. نظر تو اس وجہ سے ہو جائے گا کہ اس کا صیغہ نظر کے لیے وضع ہے، اور جو دونوں کی نیت کرنے کی صورت میں اس کے ارادے پر کوئی تاثیر نہیں ہوگا. یمین جو ہے وہ ارادے کی وجہ سے مراد لیا جائے گا، اور اگر نیت یمین کی کرے نظر کی نفی کے ساتھ تو پھر یہ یمین ہوگا. تو بہرحال علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ نے بہت عمدہ انداز میں اس کی توجیح کی ہے، اور وہ یہ کہا ہے کہ یہاں اس مسئلے میں کئی صورتیں ہیں. یعنی للہ علیہ صوم رجب میں جب وہ کہے للہ علیہ صوم رجب، تو اس میں ایک صورت تو یہ کہ کسی چیز کی نیت نہ کرے. تو کسی چیز کی نیت نہیں کرے گا تو بھی نظر مراد ہو جائے گا، کیونکہ یہ کلام نظر کے لیے وضع ہے. اور اگر صرف نظر کی نیت کرے تو بھی نظر مراد ہو جائے گا، کیونکہ نظر کے لیے وضع ہے، اس نے نیت بھی نظر کی ہے. اور اگر اس کی نیت کرے کہ نظر کی نیت ہے اور ساتھ اس کا بھی اس کے ذہن میں ہو کہ یمین میرا مراد نہیں ہے، تو بھی نظر ہو جائے گا، کیونکہ لفظ نظر کے لیے وضع ہے. لیکن اگر دونوں کی نیت کرے، یعنی وہ کہے للہ علیہ صوم رجبہ اور اس میں نظر کی بھی نیت ہو اور یمین کی بھی نیت ہو، تو پھر نظر اور یمین دونوں ہو جائے گا. اور اگر یمین کی نیت کی ہو تو بھی نظر اور یمین دونوں ہو جائے گا، کیونکہ نظر اس کے صیغے کے ساتھ خود بخود آ جاتا ہے، اور یمین جو ہے وہ اس کی نیت کرنے سے اس میں مراد لیا گیا ہے. اما النظر فبالصیغۃ، اور جب دونوں کی نیت کرے تو اس کے ارادے میں کوئی تاثیر نہیں ہے. یعنی دونوں کا ارادہ وہ بظاہر تو کہہ رہے کہ دونوں کا میں نے مراد لیا ہے، لیکن اس کے ارادے کا اس کی نیت میں کوئی اثر نہیں ہے، کیونکہ نظر کی اگر یہ نیت نہ بھی کرے پھر بھی وہ مراد ہوتا ہے. تو اگرچہ یہ کہے کہ میرا اس کا ارادہ ہے،
لیکن اس کے اس ارادے سے اس میں کوئی اثر نہیں پڑتا. یمین جو ہے وہ ارادے سے ہو جائے گا، اور نظر جو ہے اس کے ارادے کے بغیر بھی آتا ہے. اگر یہ اس کے ارادے کی کرے بھی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. البتہ اگر یمین کی نیت کرے اور نظر کی نفی کرے تو پھر یمین ہو جائے گا. ہم یہ کہیں گے کہ اس کا معنی مجازی مراد ہے، لیکن اس کی کچھ تشریح آگے آ رہی ہے. وَهَذَا الَّذِي أَوْرَدْتُ إِشْكَالًا، یہ جو آخری صورت ہے کہ وہ لفظ استعمال کرے لِلَّهِ عَلَيْهِ سو مرجبہ جو نظر کے لیے وضع ہے، اور وہ کہے کہ میں صرف یمین کی نیت کی ہے اور نظر کی نیت نہیں کی ہے، تو اس صورت میں اشکال ہوتا ہے. اس کا جواب دے رہی. وَهَذَا الَّذِي أَوْرَدْتُ إِشْكَالًا وَهُوَ قَوْلُهُ فَإِنْ قِيلَ يَلْزَمُ أَنْ يَثْبُتَ النَّظْرُ أَيْضًا إِذَا نَوَى أَنَّهُ يَمِينٌ وَلَيْسَ بِنَظَرٍ لِأَنَّ النَّظْرَ يَثْبُتُ بِالصِّيغَةِ فيجب أن يثبت مع أنه نوى أنه ليس بنظر، فأجاب بقوله قلنا لما نوى مجازه ونفى حقيقته يصدق ديانة، لأن هذا حكم ثابت بينه وبين الله تعالى، فإذا نفى النظر يصدق ديانة بينه وبين الله تعالى، ولا مدخل للقضاء فيه حتى يوجبه القاضي ولا يصدقه في نفيه، بخلاف الطلاق والإطاق، فإنه إذا قال أردت المعنى المجازي ونفيت الحقيقية لا يصدق في القضاء، لأن هذا حكم فيما بين العباد فقضاء القاضي أصل فيه. تو یہ صورت تھی جس کی وجہ سے میں یہاں اشکال میں وارد کر رہا تھا کہ اگر یہ یمین کی نیت کرے اور نظر کی نفی کرے تو اس صورت میں صرف یمین مراد ہوگا. تو اس پر اشکال ہوتا ہے کہ پھر بھی نظر مراد ہونا چاہیے، کیونکہ کلام تو نظر کے لیے وضع کیا گیا ہے. تو فرماتے کہ یہی اس پر اشکال ہوتا ہے، اور وہ اشکال میں نے اس طرح ذکر کیا ہے. اگر کوئی یہ اشکال کرے کہ پھر بھی نظر ثابت ہونا چاہیے جب وہ اس کی نیت کرے کہ یہ یمین ہے اور نظر نہیں ہے، کیونکہ نظر تو صیغے کے ذریعے سے ثابت ہوتا ہے، تو ضروری ہے کہ وہ ثابت ہو اگرچہ وہ نیت کرے کہ یہ نظر نہیں ہے. تو خود اس کا جواب علامہ صدر شیری رحمۃ اللہ کہتے ہیں، ہم نے اس کا جواب یہ دیا تھا کہ ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ مجاز کی نیت کرے اور حقیقت کی نفی کرے کہ تو دیاتن اس کی تصدیق ہو جائے گی. یعنی یہ بات ٹھیک ہے کہ اس نظر اس کا حقیقی معنی ہے اور وہ مراد ہونا چاہیے، لیکن اس نے مجاز کی نیت کی ہے. تو اگر کوئی مجاز کی نیت کرے اور حقیقت کی نفی کرے تو اس صورت میں اس کی دیانتاً تصدیق ہوگی، کیونکہ یہ ایسا حکم ہے جو فیما بینہ و بین اللہ ثابت ہے، اس بندے اور اللہ کے نزدیک ثابت ہے. یعنی للہ علیہ سو مرجبہ، اس کا اللہ کے ساتھ معاملہ ہے کہ میں اللہ کے لیے روزہ رکھوں گا. اور جب یہ کہے کہ اس میں میرا مقصود ہی یمین تھا، نظر نہیں تھا، تو اس کو اور اس کے اللہ کو چھوڑ دیں گے، اس کو اس کے اللہ پر چھوڑ دیں گے، اور ہم کہیں گے کہ فیما بینہ و بین اللہ ہے. اگر یہ اپنے اس ارادے میں اور نیت میں غلط ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا بدلہ لے لیں گے، اور نہیں تو پھر یہ درست ہے. پر جب اس نے نظر کی نفی کی ہے تو دیانتاً اس کی تصدیق کی جائے گی بینہ فیما بینہ و بین اللہ. اور چونکہ یہ ایسا امر نہیں ہے کہ جس میں قضاء کا معاملہ ہو، قضاء کا اس میں دخل ہو. بعض جگہوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ فیما بینہ و بین اللہ تو یہ حکم ہے، لیکن قضاءً ایسا حکم نہیں ہے. اور چونکہ یہاں جو مسئلہ ہے یہ انفرادی عبادت ہے، اس کا قضاء کے ساتھ تعلق نہیں ہے، تاکہ قاضی اس کو واجب کر دے اور اس کی نفی میں اس کی تصدیق نہ کرے. بخلاف دوسری صورت مثلا طلاق اور اطاق میں اگر کہے کہ اپنی بیوی کو کہے انت طالق، اور پھر وہ کہے کہ انت طالق سے میرا مراد یہ نہیں تھا، یا اپنے غلام کو کہے انت حر، اور پھر کہے کہ حر سے میرا مراد یہ نہیں تھا، تو اس میں اس کی بات مراد نہیں، اس کا جو ارادہ ہے اس کا اعتبار نہیں ہوگا. اگر وہ کہے میں نے مجازی معنی مراد لیا ہے، حقیقی کی نفی کی ہے، تو قضاءً اس کی تصدیق نہیں ہوگی، کیونکہ یہ ایسے امور ہے کہ جس کی وجہ سے قضاءً اور دیاتاً میں فرق پڑتا ہے. لأن هذا حکم فی بین العباد، یہ عباد کے کا معاملہ ہے. قضاء القاضی تو اس میں اصل ہے، اس کے ذریعے سے اس میں فیصلہ ہوگا. تو بہرحال یہ بحث چل رہی تھی کہ حقیقت اور مجاز کو ایک لفظ میں جمع کرنا جائز ہے کہ نہیں. تو احناف کا مسئلہ یہ کہ حقیقت اور مجاز کو ایک کلمے میں جمع کرنا درست نہیں ہے. پھر احناف پر اس سلسلے میں اعتراضات ہو رہے تھے کہ بعض جگہ انہوں نے اس اصول کو نظر انداز کیا ہے. انہوں نے
حقیقت اور مجاز کو جمع کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں چند مسائل اشکالات مصنف نے ذکر کی اور اس کے جوابات دیے۔ آخری جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ اگر کوئی یہ کہے للہ علیہ صوم رجبہ، اللہ کے لیے مجھ پر رجب کا روزہ ہے، اور وہ اسے یمین کی نیت کرے، تو حکم یہ ہے کہ نظر بھی ہو جائے گا، یمین بھی ہو جائے گا، حالانکہ یہ کلام وضع ہے یہ نظر کے لیے، اور مجازی معنی یمین کا ہے، تو آپ نے یمین اور نظر یعنی حقیقت اور مجاز کو جمع کر دیا۔ تو مصنف نے اس کا جواب دیا کہ یہ جمع نہیں ہے، بلکہ ہم نے یمین مراد لے لیا کیونکہ اس نے اس کا ارادہ کیا تھا، اور نظر خود بخود اس میں داخل ہے کیونکہ یہ کلام وضع ہے نظر کے لیے۔ تو بہرحال ایک چیز سے ہم نے اس کو حقیقت اور مجاز کو جمع نہیں کیا ہے۔ پھر اس سلسلے میں اشکالات اور جوابات تھے، مصنف نے ان تمام اشکالات کو ذکر کیا اور اس کے جوابات دیے۔